کیا کہوں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فرسٹ ایز اے ٹریجڈی اینڈ دین ایز اے فارس. تو میرے خیال میں ہم وہ we've reached the farce stage or the farcical stage in Pakistan's long and arduous democratic journey. میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ہاؤس میں اس بار دوسری دفعہ کے لیے منتخب ہوا ہوں. آپ سب جو خاص طور پہ جو نئے ممبرز ہیں میں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نیشنل اسمبلی میں پہنچتے ہو اور اس انٹرنس سے آپ مین انٹرنس سے جب آپ اندر آتے ہو تو اس کے اوپر ایک تختی لگا ہوا ہے. اس بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ وہ فاؤنڈیشن سٹون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا. یہ جو ہال ہے, یہ جو ایوان ہے جناب اسپیکر, یہ نہ میرا ہے نہ ان کا ہے, ہم سب کا ہے. And this is the mother of all institutions, the most powerful institution. And اگر اس ہاؤس کے تمام ممبرز یہ بات سمجھے کہ اگر اس جمہوری ادارہ کو ہم طاقتور بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو, خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس ادارہ کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو مگر اس وفاق کو, اس جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں, اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز بننے آ رہے ہیں, چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے, کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں, آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو, کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے, وہ سیاستدان بننا چاہے, وہ جمہوریت کا, ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے, نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں. یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو, اپنا ہی جمہوریت کو, اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو, جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر, اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان جس خطرہ میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے, اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے, اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں,
مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے، یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی، قائد حزب اختلاف نے اپنے موقف ان ایشوز پہ ضرور بات کیا، مگر پاکستان کے عوام کو وہ پوائنٹ نہیں پہنچ سکا، اس لیے افسوس کے ساتھ چاہے وہ اس طرف کے بیک بینچرز تھے یا اس طرف کے بیک بینچرز تھے، وہ دونوں صاحبان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ دوسرا، قائد حزب اختلاف احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے سپیچ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ جو روایت خان صاحب نے ڈالا تھا، میرا خیال میں اس روایت کو ہمیں برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور اس ہاؤس کے ممبران کی تقریر کو ضرور لائیو چلنا چاہیے۔ خاص طور پہ جناب اسپیکر، اگر مجھے 2 گھنٹے یہاں ہو کہ اس تقریر کو سننا پڑا تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ موقع دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سپیچ کا آغاز اس بات سے کروں جناب اسپیکر کہ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس الیکشن کیمپین میں جن پہ حملے ہوئے، کچھ ان میں شہید ہوئے، میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا اس لیے اگر ہم یہاں پہنچے تو کسی فارم 47 یا فارم 45 کی وجہ سے نہیں جناب اسپیکر، ان کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے۔ اور میرے جماعت کے کارکن جیسے کہ کراچی کے شہید عبدالواحد اوان، شہید صابر مکسی اور شہید عبدالرحمان نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے تاکہ ہم اس ہاؤس پہ پہنچ سکے۔ شہید عبدالرحمان جناب اسپیکر کراچی سے تعلق رکھتا ہے، 12 سال کا بچہ تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اپنے ووٹرز کو خوفزدہ کروانے کے لیے ان کو ایک گولی لگی، سر پہ لگی، پہلے وہ برین ڈیڈ تھا اور پھر شہید ہو گیا جناب اسپیکر۔ موروں میں بلال زرداری نام کا میرا سیاسی کارکن الیکشن میں شہید ہوا۔ نوشہر فروز میں منصور علی شہید ہوا۔ میرپور خاص میں رضا کھوسو صاحب شہید ہوا۔ اور بلوچستان میں جناب اسپیکر ہمارے امیدواروں کے اوپر گرینیڈ اٹیکس ہوتے رہے پورا الیکشن میں۔ ان کا کچھ انسیڈنٹس کا میں نے نوٹ کیا، میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آنا چاہ رہا ہوں۔ 2 گرینیڈ اٹیکس ہمارا امیدوار ظہور بلیدی صاحب جو تربت سے تعلق رکھتا ہے ان پہ ہوا تھا اس الیکشن میں۔ منڈ میں گرینیڈ اٹیک ہوا، میرا امیدوار میر اصغر رند صاحب تھا۔ علی مدد جٹک صاحب کوئٹہ میں بم دھماکے اس کے دفتر پہ 2 لوگ انجرڈ ہوئے۔ مستنگ میں ہمارے امیدوار پہ گرینیڈ اٹیک ہوا۔ خزدار پہ اٹیکس ہوتے رہے۔ کچی میں ہمارا امیدوار پہ اٹیک بھی ہوا اور 2 ان کے کارکن شہید ہوئے۔ شازیہ مری صاحبہ نے ابھی مجھے یہ بھیجا ہے کہ شہید مالک سانگر سے شہید ہوا۔ اور جناب اسپیکر، پاکستان میں الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کارکن کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعے کے میں
ایک بار پھر مزاحمت کرتا ہوں. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں پچھلے اسمبلی میں بھی ہارون بلور صاحب پہ جو قاتلانہ جو شہید ہوا اور رسانی صاحب، اور اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ آج ان کا بیٹا سب سے نوجوان نمائندہ میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. But the point is جناب اسپیکر، اس طرف ہو یا اس طرف ہو، I think we can all agree کہ one life is too many lives، and ہمیں ایسے ایک نظام بنانا چاہیے کہ ہمارے کارکن کو جان قربان نہ کرنا پڑے صرف ایک الیکشن کی وجہ سے. اب میں اگر اس ہاؤس کا ممبر ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم ایسے کام کریں کہ میں ان کے خاندان کو بتا سکوں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئے، اور ہم ان کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے. جناب اسپیکر، میں نے وزیر اعظم صاحب سے پہلے میں مبارکباد دوں وزیر اعظم صاحب کو، قائد حزب اختلاف کو، چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب کو، چیف منسٹر پنجاب مریم شریف صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بھگٹی صاحب کو، کہ آپ سب اپنے عہدے پہ منتخب بھی ہوئے ہیں اور پورا ملک، اس ملک کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کرائسس میں، اس بحران میں آپ سب کو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو بچائیں، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی وفاق کو. اگر ہمارا ساتھی کل احتجاج نہیں کر رہے ہوتے تو وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر سنتے تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے بھی ہمارا جو جوائنٹ اجلاس تھا اس میں بھی اٹھائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے تقریر میں اٹھائے ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم کافی جو بحران پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا شروع کر سکتے ہیں. ایک ان میں سے یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آفر کیا کہ ہم ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ تجویز دی، ہم اس کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں مگر جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پروسیس میں حصہ لیں. آپ اگر ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہم سب اگری کرتے ہیں کہ رولز آف دا گیم کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. جب آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہو تو کرکٹ کا رولز ہوتے ہیں، آپ اس رولز کے مطابق کھیلتے ہیں. جیت ہار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پر اب رولز کے مطابق کھیلتے ہو. جو جیتتے ہیں وہ جیتتے ہیں، جو ہارتے ہیں پھر وہ ایک سپورٹسمن اسپرٹ کے ساتھ وہ ہار کو قبول کرتے ہیں. ایک یہ چیز ہم طے کریں جناب اسپیکر، ایک یہ چیز ہم آپس میں طے کر لیں تو پاکستان کے 90% جو مسئلے ہیں وہ حل کر سکیں گے. دوسرا جو بات کی گئی وہ چارٹر آف دی اکانومی کی بات کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا،
जनाब Please, स्पीकर, no crock, Dusty Saab. anyway, अवाम ने नहीं दी इनको No majority crock stock. और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. और ये तमाम, इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब 1 साल पहले जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बहरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरी उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, तो जो भी पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वज़ीर आज़म नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आपको मौका दिया, हम सब आपको दावत दे रहे हैं कि आए मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी मुश्किल से निकालें। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ दें। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पे आना चाह रहा हूं। जो कायदे इस पे इख्तलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पे मैं इख्तलाफ करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा नजरिया रहा है हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं, और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। और आई कैन प्रॉमिस यू कि उमर अयूब साहब को अपना मंशूर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे अपने मंशूर के बारे में पता है। अब मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआशे मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं।
पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहाँ सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि NFC अवार्ड के बाद और सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि NFC अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए। वो वफाक में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं। इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है। हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते तो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना। तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता नहीं। यूर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दे बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत को काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था, इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। मगर जनाब स्पीकर, ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले।
We can't afford to be a social welfare state for the rich, जनाब स्पीकर. आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आपको फिर रिलीफ, जैसे आपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें, जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जब साथ कैबिनेट में थे, वज़ीर आज़म था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सूबे को ये स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए. अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को इन जगहों में सपोर्ट कर सकेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे सकेंगे. तीसरा जो एक मेरा सजेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के लिए कि हमने जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया तो तमाम सूबे, पहले सूबा सिंध ने बनाया SPR, फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने भी अपने प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए, और तमाम सूबे के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है, वो वफाकी हुकूमत का कलेक्शन को डिफीट करते हैं. हम परफॉर्म करते हैं और FPR हर बार फेल हो जाते हैं. एक और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अब तक वफाकी हुकूमत की FPR कलेक्ट करता है. मेरा प्रपोजल जो मैंने इनकी हुकूमत में हमाद अजहर साहब को भी फ्लोरिडा हाउस पे कहा था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ. मैं आपसे ये प्रपोजल, आपको भी ये प्रपोजल दे रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म, कि वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हो, तो आप कलेक्शन को, सूबे को कलेक्शन की जिम्मेदारी दें, और आप चारों सूबों को टारगेट सेट करें. हम मिल बैठ के भी वो टारगेट सेट करते हैं. And I speak for सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, बाकी आप पंजाब और KP अपने फैसले देंगे, मगर अगर आप हमें ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और हम टारगेट सेट करें, आप उसमें बिल बैठ के कि X आपका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से, अगर हम वो टारगेट पूरा करते हैं तो आपका काम हो गया. अगर वो टारगेट हम मीट नहीं कर सकते या अगर हम नाकाम होते हैं, तो हम अपना सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं. अगर हम आपका तय शुदा टारगेट से आउट परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ, तो वो सूबे को आप सूबे के पास छोड़े ताकि वो इस्तेमाल करें. हमें मोटिवेट भी करेंगे, और आई गारंटी यू जनाब वज़ीर आज़म कि हमारा प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स है वो आपका वफाकी रेगुलेशन बोर्ड को इंशाल्लाह ताला आउट परफॉर्म करेंगे. जैसे ये मेरे पार्टी के पॉइंट्स है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉइंट्स होंगे, वैसे बाकी सियासी जमातों के पॉइंट्स होंगे. आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा, और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकाले. आखिरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इतना शोर हो रहा था, मुझे मालूम नहीं कि आपने अगर तकरीर में ये जिक्र किया ये नहीं, कि ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें. तो जुडिशल रिफॉर्म्स आपको मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आज तक हम उस पर नाकाम रहे. मैं हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पर आप हमारे साथ थे. अगर हम ये दो इश्यूज एड्रेस करते हैं, हमारा जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, और इन दोनों पे आपकी काफ़ी शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें लेकर आए, हम आके बैठते हैं, लेजिस्लेट करते हैं. अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو کمزور نہیں کر سکتی. رہی بات جناب اسپیکر الیکشنز کی، اور ہم جس مشکل سے ہر الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جس مشکل سے ہم گزرتے ہی شاید کم لوگوں کو اس بات کی اندازہ ہو. جب ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے ہماری شکایتیں رکھتے تھے تو ان شکایتوں پہ آپ طنز کرتے تھے. میں آپ کی شکایتیں پہ طنز نہیں کرتا. ہم جب کہتے تھے فارم 45 تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. ہم آپ کے مذاق نہیں اڑاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ میں نے تو اب 2 الیکشنز اس ہاؤس میں لڑ کے آیا ہوں. پچھلی تقریر میں جب میں ادھر تھا اور بات کر رہا تھا تو میں نے کس بات سے الیکشن کے حوالے سے میں نے جو بات کی کہ کوٹ جناب اسپیکر اس وقت اسد قیصر صاحب ہمارا اسپیکر تھے کہ کچھ لوگ الیکشن رات کو جو ہے وکٹوریس ڈکلیئر ہو چکے. کچھ لوگوں کو 3 دن انتظار کرنا پڑا، اور میں آج تک اپنا فارم 45 کا انتظار میں ہوں. یہ کوٹ آن کوٹ میرا تقریر جو میں نے ابتدائی تقریر پچھلے اسمبلی میں کیا، اور افسوس کے ساتھ میرے دوست بھی دوسرے بھی اس قسم کی شکایتیں کر رہے ہیں نہ. یا ہم اس پہ دھرنا کھیل سکتے تھے، مگر ہم نے یہ کھیلا، میں آپ کو بتا سکتا اتنا کامیاب نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ایشو پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں، تاکہ اگلی بار اگر شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 الیکشن جیتے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ جانتے ہو کہ کتنے مشکل ہوتا ہے یہ الیکشنز لڑنا، کتنا نہ صرف خدشہ ہوتا ہے، کتنا مطلب ہر دن ایک جنگ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جنگ جو ہے وہ الیکشن ڈے کا ہوتا ہے. جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مشکل ایک ووٹ ہوتا ہے. تو اب باقی سب کو بھولے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس پوائنٹ پہ. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا، جیسے وزیر اعظم خان صاحب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مینڈیٹ پہ کوئی شک ہو. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی دوسرا الیکشن لڑ کے ہم یہاں پہنچے، جب تیسری دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ہاؤس کا ممبر بنتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس قسم کا شور وور نہیں ہوگا. اس کام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، عمر ایوب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں کے لیے ہم موجود ہیں کہ جمہوری سپیس میں رہ کے اس پارلیمان کے تھرو یا جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے کہ ہم الیکشنز میں جو irregularities ہے وہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے تو جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی بلاول صاحب. جی جناب اسپیکر، ایک تو باتیں ہیں پھر کنکلوڈ. میں ویسے ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس لیے کہ اسپیسیفکلی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قائدین کی نام لی گئی تو مجبوراً ان پہ مجھے بات کرنا پڑے گا. سائفر کی پہ سوال ہوا، یہ بات ہوا جناب اسپیکر، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایک کمپیریزن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا یا عدالتی قتل کی جو سلسلہ ہے، اس میں فرام ود ان دا کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے سینے میں اس کے پاکستان کے بارے میں he knows a lot of secrets, but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. اب جہاں تک سائفر ہے، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ ہمارے ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر یہ فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلس کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو ایسیٹرا کاپی بھیجا جاتا ہے. اس اسپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فور. ایک کاپی کے لیے ہم اکاؤنٹ فور نہیں کر سکے، اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے، یہ تو ایم ایس ہوتا ہے، یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، ان کا ذمہ داری. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. یہ سائفر کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے، پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے، تمام ڈاکیومنٹس ہے، they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. یہ جلسہ میں ایسے لہرانے کی بات نہیں ہے. وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا، اس پہ بھی بات نہیں ہے. کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیکر جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیے؟ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے.
ہم نے یہ نہیں کیا، نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو، قانون اور آئین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا۔ مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے نزدیک؟ مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس، جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے، آپ اپنے باری پہ بات کریں قائد حزب اختلاف، میں بات کر رہا ہوں، ہم سب نے آپ کا 8 گھنٹے کی تقریریں سنی آپ جواب دے دیں گے۔ اسد کیسر جی، سر آپ نے کل میرا نام لیا، میرا پارٹی کا نام لیا، آپ آرام سے سنیں، اس بات کی جواب ہمیں دے، اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے، آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگلا دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کو، اس سائفر کی alleged کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے، تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا جائے۔ اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو، انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو، تو یو کمپرومائز دی نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان۔ یہ اس بات کا مذمت بھی بنتا ہے، اور جو قانونی طریقے اس کا in accordance to the law جیسے بھی اس کا سزا ہوتا ہے یا اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور ہم سب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اوتھ اچکزائی صاحب نے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑھا، عمر قائد حزب اختلاف بھی کانسٹیٹیوشن، تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے۔ اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں، ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو۔ اگر میں اس کانسٹیٹیوشن، دستی صاحب، آپ دستی صاحب، دستی صاحب، دستی صاحب، دستی صاحب، پلیز انف از انف ناؤ، پلیز بس کریں۔ مائک کھولیں بلاول صاحب۔ جناب اسپیکر، اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے، 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے۔ اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے۔ اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے۔ اب ہم اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے، تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me؟ بیٹھے میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا، مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا۔ یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے، وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے، وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے، وہ ہمیں نہ بتائے۔ آغا پیچھے ہٹے۔
सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका दो डॉक्टर तारिक इजाज चक्रानी। सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म के हरकतों को पसंद नहीं करते। वो ये पसंद नहीं करते सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ। ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब, एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं। अब आमिर डोगर साहब, अगर आप बात करेंगे तो आमिर डोगर साहब, हौसला रखे कि आप हमारा जवाब तो सुन ले। इतना भी हौसला नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। एनीवे जनाब स्पीकर, मेरा बात करने का मकसद ये था, मैं रिपीट करूंगा इसलिए वो पहले शोर कर रहे थे, कि इनके खिलाफ अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा, तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। मगर अगर ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इस आखिरी दो बात, एक ये कि जनाब स्पीकर, जब तक अचकसाई साहब कह रहा था उस दिन के रेजोल्यूशन पास करे कि मुदाखलत ना हो, आप जितना भी रेजोल्यूशंस पास करना चाहे आप पास करें। जब तक सियासतदान दो चीजें नहीं करते, एक, हम एक दूसरे का अगर सियासतदान इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और हमारा इज्जत नहीं करेगा, और ना ही हमें वो उम्मीद रखना चाहिए किसी और से कि वो हमारा इज्जत करेंगे। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा जुडिशरी हो, कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें, इससे पहले कि हम दूसरों पे तंकीद करना शुरू कर दे। जनाब स्पीकर, अब मैं इसलिए कि मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा था कि मैं मई 9 पे अगर बात करूँ, मगर इनको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। बस एक बात मैंने मई 9 का करना था, मगर मेरा ख्याल में मैं छोड़ दूँ। बिलावल साहब एक सेकंड रुकें,
डोगर साहब, जी डोगर साहब, उमर अयूब साहब, इजाज साहब, देखें जो एक्सपंज करने वाले होंगे लफ्ज़ मैं कर दूंगा, आप लोग तशरीफ रखें। जो एक्सपंज करने वाले होंगे किसी की तकरीर में मैं ज़रूर एक्सपंज करूंगा, मगर आप इधर रहें, उनको इधर रहने दें। आई डोंट वांट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जो एक्सपंज करने वाले अल्फाज होंगे मैं एक्सपंज कर दूंगा, मगर प्लीज़ अलग-अलग, आई डोंट वांट एनीवन टू टच एनी। ये मैं देख लूंगा प्लीज़। अब आप लोगों का प्रोटेस्ट हो गया, अब करने दे। मैं जो होने वाला होगा इसके अलावा भी बहुत अल्फाज है, मैं कर दूंगा। मैं वो करूंगा जो होने वाले। प्लीज जी बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, मैं मई 9 की वाकई आप ये सुनना चाहेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन आपकी मसला है ये। नहीं चले। जनाब स्पीकर, मई 9 के बारे में जिसका हम सब ने मज़ामत किया, अब मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर साहब ने एक इंक्वायरी का मुतालबा किया है और कह रहा है कि जो उस इंक्वायरी के मुताबिक को सज़ा मिलना चाहिए उनको सज़ा दे, और जो उस इंक्वायरी के मुताबिक बेगुनाह है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ। अगर पीटीआई ये सब और वो चीफ मिनिस्टर साहब हमें यकीन दहानी दे कि हम वो जो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मुझे मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि कोई हमारे इदारे पे हमला करे, कोई हमारा शोधा मेमोरियल्स पे हमला करे और पाकिस्तान इस बात को भूल जाए। ना इस मुल्क की सियासत आगे बढ़ सकेगा, ना इनका सियासत आगे बढ़ सकेगा, ना हमारा सियासत आगे बढ़ सकेगा जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करते। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज़ ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बना के हमें मई 9 के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सज़ा मिलना चाहिए मैं आपको कहूँगा कि सज़ा दिलवाओ, और जो बेगुनाह हैं तो आप भी कहेंगे कि वो बेगुनाह को आप इंसाफ दिलवाए। इस बात पे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपको मुबारक भी हो, एंड वी विश यू गुड लक। जी शुक्रिया जी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तशरीफ असद कैसर साहब, असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, जरा सा बैठ लेने दीजिए ताकि आप तसल्ली से तकरीर करें। मैं ये नहीं, असद साहब बात कर रहे हैं। मैं असद साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें।
پلیز آنریبل ممبرز تشریف رکھیں. میری ایک اسد صاحب I will expand that word. جو بات کی گئی ہے نا وہ میں ایکسپنج کر رہا ہوں. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جب یہاں پہ آپ کے آنریبل ممبران کھڑے تھے. جی بلاول صاحب کا مائک کھولیں. میں خود مانتا ہوں ایکسپنج کرے مجھ سے, میں نے ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا پن دکھایا آپ نے. میں نے اسد صاحب میری ایک ریکویسٹ ہوگی اسد صاحب, آپ نہیں چاہتے اسد صاحب بات کریں؟ چلیں نہیں کرتے, نہیں وہ کہہ رہے نہ کریں اسد صاحب. میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایکسپنج کریں, اس کے باوجود ممبران یہاں سے نہیں جا رہے. اگر چیف وپ کی آپ کے ڈوگر صاحب کی بات نہیں ماننی تو مجھے بتا دیں کہ کس کی بات ماننی ممبران نے. میں نے جب کہا یہاں پہ کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں, علی صاحب بھی کھڑے تھے, علی محمد صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میں ایکسپنج کر دیتا ہوں, اور پھر بلاول صاحب نے خود بڑا پن دکھایا کہ انہوں نے کر دیا. اب میری ایک گزارش ہے, دیکھیں سچویشن اگر خراب ہوگی یہاں پہ, اگر خدا نخواستہ کسی کو ہاتھ لگ گیا مناسب نہیں ہوگا. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, آپ اس سائڈ پہ کریں, یہ پروٹیسٹ کریں گے اس سائڈ پہ کریں, میرے خلاف پروٹیسٹ کریں مجھے منظور ہے, مگر آپ نے بھی میرے خلاف کرنا ہے کریں, مگر پلیز ایک تھوڑا سا ڈیکورم رکھیں. پورا پاکستان بھی دیکھ رہا ہے, دنیا بھی دیکھ رہی, ایک حد تک یہاں تک آئیں, اتنا نہ آئیں کہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں, ہاتھ لگیں. ہم نے آج جو باتیں سنی ہیں یہ سب ریکنسیلیشن کی باتیں کہ اکٹھے بیٹھیں, تو اس میں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کی یہی خواہش ہوگی, اور آپ اپنی تقریر میں بھی مجھے یقین ہے یہ بات کریں گے. تو ڈوگر صاحب, اجاز چکرانی صاحب, ڈاکٹر طارق صاحب, یہ بیٹھ کے تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں میرے ساتھ بیٹھ کے کوڈ آف کانڈکٹ ضرور ڈسکس کر لیں. جی شکریہ. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے, میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے, وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے, اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی, یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے, کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے, یہ تقریریں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی, جس طرح عدالت کا, یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے, 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو, عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے, سچائی سمجھتی ہے, تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے, اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا, جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے. جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا, اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے. ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں. ہم آپ دیکھیں, ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر, میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے. میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو. میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی, سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن.
جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی۔ 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے، عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی۔ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ باغا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس نے تمام آفر میں کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن، اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ میں اس سیٹ پہ جناب اسپیکر میں اس سیٹ پہ رہا 3 ساڑھے 3 سال۔ میرے جس طرح توہین اور تصدیق کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے۔ میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پالیٹیشین ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی، اس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے، سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے، تاکہ جو داندی زدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں اس کا پرمنٹ سلوشن نکلے۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کہیں بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں